سالار عاصم نے کہا، مجھے مدائن کی اس فوج میں ایک کمزوری نظر آ رہی ہے۔ اس فوج میں عیسائیوں کی فوج کے قبیلوں کے لوگ بھی ہیں جو لڑنا تو جانتے ہوں گے لیکن انہیں جنگ اور باقاعدہ مارکے کا تجربہ نہیں۔ میں انہیں ایک مسلح ہجوم کہوں گا۔ دشمن کی دوسری کمزوری وہ سپاہی ہیں جو پچھلے مارکے سے بھاگے ہوئے مدائن کی فوج کو راستے میں ملے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کو تلواروں، تیروں اور برچھیوں کا شکار ہوتے دیکھا ہے۔ پسپائی کی صورت میں وہ سب سے پہلے بھاگیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پرجوش آواز میں کہا، تجھ میں وہ عقل ہے جو ہر بات سمجھ لیتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سب پر نگاہ دوڑائی جو وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس بات کو نہ سمجھ سکا ہو، لیکن دشمن کے اس پہلو کو نہ بھولنا کہ اس کے پاس ساز و سامان اور رسد اور کمک کی کمی نہیں۔ صرف انزرغر کی فوج ہماری فوج سے 6 گنا زیادہ ہے۔ میں نے جو طریقہ سوچا ہے وہ موزوں اور مؤثر ضرور ہوگا لیکن آسان نہیں۔ لڑنا سپاہ نے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، پھر بھی انہیں اچھی طرح سے سمجھا دو کہ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے اور ہم مدائن میں ہوں گے یا خدائے بزرگ و برتر کے حضور پہنچ جائیں گے۔ 2 مورخوں طبری اور یاقوت نے لکھا ہے کہ یہ فہم و فراست کی جنگ تھی۔ اگر تعداد اور ساز و سامان اور دیگر جنگی احوال اور کوائف کو دیکھا جاتا تو آتش پرستوں اور مسلمانوں کا کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ان کی راتیں گہری سوچ میں گزر رہی تھی۔ خیمہ گاہ میں وہ چلتے چلتے رک جاتے اور گہری سوچ میں کھو جاتے۔ انہیں زمین پر بیٹھ کر انگلی سے مٹی پر لکیریں ڈالتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آتش پرستوں سے فیصلہ کن مارکا لڑے بغیر واپس نہ آنے کا عہد کر چکے تھے۔ انہوں نے حسب معمول اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرف دائیں اور بائیں پہلوؤں پر سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا۔ اپنے ساتھ انہوں نے صرف 1500 نفری رکھی جس میں پیدل تھے اور گھڑ سوار بھی۔ اس تقسیم کے بعد انہوں نے کوچ کا حکم دیا۔ یہ حکم انہوں نے جاسوس کی اس اطلاع کے مطابق دیا کہ انزرغر کی فوج دریائے فرات عبور کر رہی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ آتش پرست دلجہ میں جوں ہی پہنچے وہ اس کے سامنے ہوں۔ یہ جنگی فہم و فراست کا غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ ایسے ہی ہوا جیسے انہوں نے سوچا تھا۔ انزرغر کی فوج دلجہ پہنچی تو اسے خیمے گاڑنے کا حکم ملا کیونکہ اسے بہمن کی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ فوج اتنے لمبے سفر کی تھکی ہوئی خیمے گاڑنے لگی اور اس کے ساتھ ہی شور بپا ہو گیا کہ بہمن جازویہ کی فوج آ رہی ہے۔ تمام سپاہ اس کے استقبال میں خوشی کا شور و غل مچانے لگی، لیکن یہ شور اچانک خاموش ہو گیا۔ یہ مدینہ کی فوج ہے، کسی نے بلند آواز سے کہا اور اس کے ساتھ یہ کئی آوازیں سنائی دی۔ دشمن آ گیا ہے، تیار، ہوشیار۔ انزرغر گھوڑے پر سوار آگے گیا اور اچھی طرح دیکھا۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج تھی اور جنگی ترتیب میں رہ کر پڑاؤ ڈال رہی تھی۔ یہ فوج خیمے نہیں گاڑ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ سالار اعلیٰ انزرغر کو ایک سالار نے کہا، ہماری دوسری فوج نہیں پہنچی، معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی دور ہے، ورنہ ہم ان مسلمانوں کو ابھی کچل ڈالتے۔ یہ تیار ہیں اور ہماری سپاہ تھکی ہوئی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے؟ انزرغر نے کہا، بمشکل 10,000 ہوں گے۔ میں انہیں چیونٹیوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ ان کے گھڑ سوار دستے کہاں ہیں؟ کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس کے سالار نے کہا، کھلا میدان ہے، جو کچھ ہے صاف نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سالاروں کو اور کمانداروں کو ایک ایک کے 6 نظر آتے رہے ہیں۔ انزرغر نے کہا، شکست کھا کر بھاگنے والوں نے مدائن میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کا رسالہ بڑا زبردست ہے اور اس کے سوار لڑنے کے اتنے ماہر ہیں کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ مجھے تو ان کا رسالہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں جھوٹی اطلاعیں دی گئی ہیں۔ سالار نے کہا، ہم بہمن کا انتظار نہیں کریں گے، اس کے آنے تک ہم ان مسلمانوں کو ختم کر چکے ہوں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار وہاں نہیں تھے، وہیں تھوڑے سے سوار تھے جو پیادوں کے ساتھ تھے یا خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ گھڑ سوار محافظ تھے۔ آتش پرستوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ انزرغر کے لیے یہ فتح بڑی آسان تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اتنی تھوڑی سی نفری کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے سامنے آ کر غلطی کی تھی۔ جس میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں وہ ہموار میدان تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں 2 بلند ٹیکریاں تھیں۔ ایک ٹیکری آگے جا کر مڑ گئی تھی، اس کے پیچھے ایک اور ٹیکری تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کر رکھا تھا۔ ادھر آتش پرست بھی جنگی ترتیب میں ہو گئے اور دونوں فوجوں کے سالار ایک دوسرے کا جائزہ لینے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آتش پرستوں کے پیچھے دریا تھا، لیکن انزرغر نے اپنی فوج کو دریا سے تقریباً 1 میل دور رکھا تھا۔ آتش پرستوں کے پہلے سالاروں نے اپنا عقب دریا کے بہت قریب رکھا تھا تاکہ عقب محفوظ رہے، لیکن انزرغر نے اپنے عقب کی اتنی احتیاط نہ کی۔ اسے یقین تھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان اس کے عقب میں آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ زرتشت کے پجاریوں، انزرغر نے اپنی سپاہ سے خطاب کیا، یہ ہیں وہ مسلمان جن سے ہمارے ساتھیوں نے شکست کھائی ہے، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ کیا ان سے شکست کھا کر تم ڈوب نہیں مرو گے؟ کیا تم انہیں فوج کہو گے؟
یہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کا گروہ ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ جائے۔ وہ دن یوں ہی گزر گیا۔ سالار ایک دوسرے کی فوج کو دیکھتے اور اپنی اپنی فوج کی ترتیب سیدھی کرتے رہے۔ اگلے روز خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ فارس کی فوج تے در تے کھڑی تھی۔ مسلمانوں کا حملہ تیز اور شدید تھا، لیکن دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ دشمن نے اپنی اگلی صف کو پیچھے کر کے تازہ دم سپاہیوں کو آگے کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک اور حملے کے لیے اپنے چند ایک دستوں کو آگے بھیجا۔ گھمسان کا مارکا رہا، لیکن مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ آتش پرستوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور وہ نیم زرہ پوش بھی تھے۔ مسلمانوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر اور حملے جاری رکھے، مگر مجاہدین تھکن محسوس کرنے لگے۔ متعدد مجاہدین زخمی ہو کر بیکار ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ ان کی فوج حوصلہ نہ ہار بیٹھے، خود حملے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ جانے لگے۔ اس سے مسلمانوں کا جذبہ تو قائم رہا، لیکن ان کے جسم شل ہو گئے۔ آتش پرست ان پر قہقہے لگا رہے تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی زیر کمان جتنی لڑائیاں لڑی تھیں، ان میں یہ پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں میں اپنے سالار کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج دبا دبا سا تھا، لیکن فوج میں بے اطمینانی صاف نظر آ رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ جیسے عظیم سالار کے خلاف سپاہیوں کی بے اطمینانی عجیب سی بات تھی۔ وہ پوچھتے تھے کہ اپنا سوار دستہ کہاں ہے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے مخصوص انداز سے نہیں لڑ رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ سپاہیوں کی طرح ہر حملے میں آگے جاتے تھے، پھر بھی ان کے سپاہیوں کو کسی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ دشمن کی اتنی زیادہ نفری دیکھ کر بھی مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ انہیں شکست نظر آنے لگی تھی۔ آتش پرستوں نے ابھی ایک بھی ہلہ نہیں بولا تھا۔ اندزرغر مسلمانوں کو تھکا کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان تھک چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے حملے روک دیے تھے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا چال چلیں کہ آتش پرستوں کی طرف سے ایک دیو ہیکل آدمی سامنے آیا اور اس نے مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ جس میں میرے مقابلے کی ہمت ہے آگے آ جائے۔ یہ 1000 مرد پہلوان اور تیغزن تھا۔ فارس میں 1000 مرد کا لقب اس جنگجو پہلوان کو دیا جاتا تھا جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ 1000 مرد کا مطلب تھا کہ یہ ایک آدمی 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ اندزرغر اس دیو کو آگے کر کے مسلمانوں کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں میں اس کے مقابلے میں اترنے والا کوئی نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے کود کر اترے، تلوار نکالی اور 1000 مرد کے سامنے جا پہنچے۔ کچھ دیر دونوں کی تلواریں ٹکراتی رہیں اور دونوں پینترے بدلتے رہے۔ آتش پرست پہلوان مست بھینسا لگتا تھا۔ اس میں اتنی طاقت تھی کہ اس کا ایک وار انسان کو 2 حصوں میں کاٹ دیتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وار کم کر دیے، اسے وار کرنے کا موقع دیتے رہے تاکہ وہ تھک جائے۔ اس پر انہوں نے یہ ظاہر کیا جیسے وہ خود تھک کر چور ہو گئے ہوں۔ ایرانی پہلوان خالد رضی اللہ عنہ کو کمزور اور تھکا ہوا آدمی سمجھ کر ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کبھی تلوار گھما کر کبھی اوپر سے نیچے کو وار کرتا اور کبھی وار کرتا اور ہاتھ روک لیتا۔ وہ طنزیہ کلامی بھی کر رہا تھا۔ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لاپرواہ سا ہو گیا تھا۔ ایک بار اس نے تلوار یوں گھمائی جیسے خالد رضی اللہ عنہ کی گردن کاٹ دے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ یہ وار اپنی تلوار پر روکنے کی بجائے تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ پہلوان کا وار خالی گیا تو وہ گھوم گیا۔ اس کا پہلو خالد رضی اللہ عنہ کے آگے ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اسی کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے نوک کی طرف سے پہلوان کے پہلو میں تلوار کا اس طرح وار کیا کہ برچھی کی طرح تلوار اس کے پہلو میں اتارتی۔ وہ گرنے لگا تو خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے پہلو سے تلوار کھینچ کر ایسا ہی ایک اور وار کیا اور تلوار اس کے پہلو میں دور اندر تک لے گئے۔ طبری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ پہلوان گرا اور مر گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ انہیں کھانا دیا جائے۔ انہیں کھانا دیا گیا جو انہوں نے 1000 مرد کی لاش پر بیٹھ کر کھایا۔ اس انفرادی مارکے نے مسلمانوں کے حوصلے میں جان ڈال دی۔ آتش پرست سالار انزرغر نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمان تھک گئے ہیں، چنانچہ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ اسے بجا طور پر اپنی فتح کی پوری امید تھی۔ یہ آتش پرست سمندر کی موجوں کی طرح آئے۔ مسلمانوں کو اب کچلے جانا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ ایک ایک مسلمان کا مقابلہ 10-10 12-12 آتش پرستوں سے تھا۔ اب ہر مسلمان ذاتی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ڈسپلن کا دامن نہ چھوڑا اور بھگدڑ نہ مچنے دی۔ اس موقع پر بھی سپاہیوں کو خیال آیا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے پہلوؤں کو اس طریقے سے کیوں نہیں استعمال کرتے جو ان کا مخصوص طریقہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خود سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون تھا جو ان کے کسی زخم سے نکل رہا تھا۔ چونکہ ایرانیوں کی نفری زیادہ تھی اس لیے جانی نقصان انہی کا زیادہ ہو رہا تھا۔ اندزرغر نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور تازہ دم دستوں سے دوسرا حملہ کیا۔
یہ حملہ زیادہ نفری کا تھا، مسلمان ان میں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ انزرغر کا یہ عہد پورا ہو رہا تھا کہ ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ انزرغر نے مسلمانوں کا کام جلدی تمام کرنے کے لیے مزید دستوں کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اب تو مسلمانوں کے لیے بھاگ نکلنا بھی ممکن نہ رہا، اب وہ زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس معرکے سے آگے نکل گئے تھے، ان کا علم بردار ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا اور ایک بار دائیں اور ایک بار بائیں کیا، پھر علم بردار کو دے دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی میدان جنگ کے پہلوؤں میں جو ٹیکریاں تھیں ان میں سے 2000 گھڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جو انہوں نے آگے کر لی۔ گھوڑے سر پر دوڑے آ رہے تھے۔ وہ ایک ترتیب میں ہو کر آتش پرستوں کے عقب میں آ گئے۔ جنگ کے شور و غل میں آتش پرستوں کو اس وقت پتا چلا کہ ان پر عقب سے حملہ ہو گیا ہے جب مسلمانوں کے گھڑ سوار ان کے سر پر آ گئے تھے۔ یہ تھے مسلمانوں کے وہ سوار دستے جنہیں انزرغر ڈھونڈ رہا تھا۔ خود خالد رضی اللہ عنہ کی سپاہ پوچھ رہی تھی کہ اپنے سوار دستے کہاں ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی نفری کی افراط دیکھ کر یہ طریقہ اختیار کیا کہ رات کو تمام گھڑ سواروں کو ٹیکری کے عقب میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ اپنی فوج کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ ان کے علم کے دائیں بائیں ہلنے کا اشارہ مقرر کیا تھا۔ گھوڑوں کو ایسی جگہ چھپایا گیا تھا جو دشمن سے 1.5 میل کے لگ بھگ دور تھی۔ وہاں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رات کو گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ ان 2000 گھوڑوں کے کماندار بسر بن عبی رحم اور سعید بن مرہ تھے۔ جب صبح لڑائی شروع ہوئی تھی تو ان دونوں کے کمانداروں نے گھڑ سواروں کو پارکاب کر دیا تھا اور خود ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر اشارے کا انتظار کرتے رہے تھے۔ آتش پرستوں پر عقب سے قیامت ٹوٹی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اگلی چال چلی جو پہلے سے طے کی ہوئی تھی۔ پہلوؤں کے سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم نے لڑتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب گھڑ سواروں نے دشمن پر عقب سے حلہ بولا تو پہلوؤں کے ان دونوں سالاروں نے اپنے اپنے پہلو پھیلا کر آتش پرستوں کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا محفوظہ یعنی ریزرو بھی مارکے میں پہلے ہی جھونک دیا تھا۔ آتش پرستوں کے فتح کے نعرے آہو بکا میں تبدیل ہو گئے۔ مسلمان گھڑ سواروں کی برچیاں انہیں کاٹتی اور گراتی جا رہی تھی۔ دشمن میں بھگدڑ تو ان 1000 عیسائیوں نے مچائی جنہیں جنگ کا تجربہ نہیں تھا، اور اس بھگدڑ میں اضافہ دشمن کے ان سپاہیوں نے کیا جو پہلے مارکوں سے بھاگے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ جنگ کا پانسا ایسا پلٹا کہ زرتشت کی آگ سرد ہو گئی۔ بعض مورخوں نے دلجا کے مارکے کو دلجا کا جہنم لکھا ہے۔ آتش پرستوں کے لیے یہ مارکا جہنم سے کم نہ تھا۔ اتنا بڑا لشکر ڈری ہوئی بھیڑ بکریوں کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ وہ بھاگ رہے تھے، کٹ رہے تھے، گھوڑوں تلے روندے جا رہے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ انزرغر زندہ بھاگ گیا، لیکن مدائن کی طرف جانے کی بجائے اس نے صحرا کا رخ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ واپس گیا تو اردشیر اسے جلاد کے حوالے کر دے گا۔ وہ صحرا میں بھٹکتا رہا اور بھٹک بھٹک کر مر گیا۔ دوسرے آتش پرست سالار بہمن جازویہ کی فوج ابھی تک دلجا نہیں پہنچی تھی۔ مسلمانوں کو ایسا ہی ایک اور مارکا لڑنا تھا۔ آتش پرستوں کے دوسرے سالار بہمن جازویہ کو بھی دلجا پہنچنا تھا اور کسرا اردشیر کے مطابق اس کے لشکر کو اپنے ساتھی سالار انزرغر کے لشکر کے ساتھ مل کر خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کرنا تھا، مگر وہ دلجا سے کئی میل دور تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اور انزرغر مسلمانوں کو تو کچل ہی دیں گے، جلدی کیا ہے۔ اس کا لشکر آخری پڑاؤ سے چلنے لگا تو 4-5 سپاہی پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ ان میں 2 زخمی تھے اور جو زخمی نہیں تھے ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ تھکن اتنی کہ وہ قدم گھسیٹ رہے تھے۔ چہروں پر خوف اور شب بیداری کے تاثرات تھے اور ان تاثرات پر دھول کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ ان سے پوچھا گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم سالار انزرغر کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ ان میں سے ایک نے تھکن اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سب مارے گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا وہ انسان نہیں ہیں۔ ایک اور کراہتے ہوئے بولا تم نہیں مانو گے، تم یقین نہیں کرو گے دوستو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جازویہ کے لشکر کے ایک کماندار نے کہا یہ بھگوڑے ہیں اور سب کو ڈرا کر بے قصور بن رہے ہیں، انہیں سالار کے پاس لے چلو، ہم ان کے سر قلم کر دیں گے، یہ بزدل ہیں۔ انہیں سالار بہمن جازویہ کے سامنے لے گئے۔ تم کون سی لڑائی لڑ کر آ رہے ہو؟ جازویہ نے کہا لڑائی تو ابھی شروع نہیں ہوئی، میرا لشکر تو ابھی۔ محترم سالار، ایک نے کہا جس لڑائی میں آپ نے شامل ہونا تھا وہ ختم ہو چکی ہے۔ سالار انزرغر لاپتہ ہیں۔ ہمارے تیغزن پہلوان 1000 مرد مسلمانوں کے سالار کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ہم جیت رہے تھے، مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار دستے ہی نہیں۔ ہمیں حکم ملا کہ عرب کے ان بدوؤں کو کاٹ دو،
ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ ہم ان کے جسموں کی بوٹیاں بکھیرنے کے لیے نعرے لگاتے اور خوشی کی چیخیں بلند کرتے آگے بڑھے۔ جب ہم ان سے الجھ گئے تو ہمارے پیچھے سے نہ جانے کتنے ہزار گھڑ سوار ہم پر آ پڑے۔ پھر ہم میں سے کسی کو اپنا ہوش نہ رہا۔ سالار اعلی مقام زخمی سپاہی نے ہانپتے ہوئے کہا، سب سے پہلے ہمارا جھنڈا گرا، کوئی حکم دینے والا نہ رہا، ہر طرف نفسا نفسی اور بھگدڑ تھی، مجھے اپنوں کی صرف لاشیں نظر آتی تھی۔ میں کس طرح یقین کر لوں کہ اتنے بڑے لشکر کو اتنے چھوٹے لشکر نے شکست دی ہے؟ جازویہ نے کہا۔ اتنے میں اسے اطلاع دی گئی کہ چند اور سپاہی آئے ہیں، انہیں بھی اس نے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ 13-14 سپاہی تھے، ان کی حالت اتنی بری تھی کہ 3-4 گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گئے۔ تم مجھے ان میں سب سے زیادہ پرانے سپاہی نظر آتے ہو۔ جازویہ نے ایک ادھیڑ عمر سپاہی سے جس کا جسم توانا تھا کہا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میں نے جو سنا ہے یہ کہاں تک سچ ہے؟ تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بزدلی کی، میدان جنگ سے بھاگ آنے کی اور جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ سنا ہے کہ سالار اندزرغر کی فوج مدینہ کی فوج کے ہاتھوں کٹ گئی ہے تو ایسا ہی سچ ہے جیسا آپ سالار ہیں اور میں سپاہی ہوں، اس پرانے سپاہی نے کہا، اور یہ ایسے ہی سچ ہے جیسے وہ آسمان پر سورج ہے اور ہم سب زمین پر کھڑے ہیں۔ میں نے مسلمانوں کے خلاف یہ تیسری لڑائی لڑی ہے، ان کی نفری تینوں لڑائیوں میں کم تھی، بہت کم تھی۔ زرتشت کی قسم، میں جھوٹ بولوں تو یہ آگ مجھے جلا دے جس کی میں پوجا کرتا ہوں۔ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، ان کی یہ طاقت اس وقت ہم پر حملہ کرتی ہے جب انہیں شکست ہونے لگتی ہے۔ مجھے اس لڑائی کا بتاؤ۔ سالار بہمن جازویہ نے کہا، تمہارے لشکر کو شکست کس طرح ہوئی؟ اس سپاہی نے پوری تفصیل سے سنایا کہ کس طرح مسلمان اچانک سامنے آ گئے اور انہوں نے حملہ کر دیا اور اس کے بعد یہ معرکہ کس طرح لڑا گیا۔ ان کی وہ جو طاقت ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، سپاہی نے کہا، وہ گھڑ سوار دستے کی صورت میں سامنے آئی۔ اس دستے میں ہزاروں گھوڑے تھے، ان کے حملے سے پہلے یہ گھوڑے کہیں نظر نہیں آئے تھے، اتنے ہزار گھوڑوں کو کہیں چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے پیچھے دریا تھا، گھوڑے دریا کی طرف سے آئے اور ہمیں اس وقت پتا چلا جب مسلمان سواروں نے ہمیں کاٹنا اور گھوڑے تلے روندنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ مقام، یہ ہے وہ طاقت جس کی میں بات کر رہا ہوں، تم میں ایمان کی طاقت ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے خطاب کر رہے تھے، یہ خدائے وحدہ لا شریک کا فرمان ہے کہ تم میں صرف 20 ایمان والے ہوئے تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ آتش پرستوں کا لشکر اور ان کے ساتھی عیسائی بھاگ کر دور نکل گئے تھے۔ میدان جنگ میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ایک طرف مال غنیمت کا انبار لگا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس انبار کے قریب اپنے گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے خطاب کر رہے تھے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، قرآن کا فرمان تم سب نے عملی صورت میں دیکھ لیا ہے، کیا تم آتش پرستوں کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا نہیں گئے تھے؟ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ یہ کمال خالد بن ولید کا تھا کہ اس نے اپنے سواروں کو چھپا کر رکھا ہوا تھا اور انہیں اس وقت استعمال کیا جب دشمن مسلمانوں کو کاٹنے اور کچلنے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کرشمہ ایمان کی قوت کا تھا۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اور آگے جانا ہے، یہ آتش پرستوں کی نہیں اللہ کی سرزمین ہے اور ہمیں زمین کے آخری سرے تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میدان جنگ فتح و نصرت کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی سپاہ میں مال غنیمت تقسیم کیا۔ معلوم ہوا کہ اب کے مال غنیمت پہلی دونوں جنگوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حسب معمول مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھجوا دیا۔ اس وقت تک آتش پرستوں کے سالار بہمن جازویہ کو پوری طرح یقین آ گیا تھا کہ اندزرغر کا لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا ہے اور اندزرغر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ بہمن جازویہ نے اپنے ایک سالار جابان کو بلایا۔ تم اندزرغر کا انجام سن چکے ہو؟ جازویہ نے کہا، ہمارے لیے کسرا کا حکم یہ تھا کہ ہم دلجہ میں اندزرغر کے لشکر سے جا ملیں۔ اب وہ صورت ختم ہو گئی ہے، کیا تم نے سوچا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اور جو کچھ بھی کریں، جابان نے کہا، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے۔ لیکن جابان، جازویہ نے کہا، ہمیں اب کوئی کارروائی اندھا دھند نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان ہمیں تیسری بار شکست دے چکے ہیں۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ وہ وقت گزر گیا ہے کہ ہم مدینہ کے لشکر کو صحرائی لٹیرے اور بدو کہا کرتے تھے؟ اب ہمیں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہماری ان تینوں شکستوں کی وجہ صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی سالار مدینہ والوں سے ٹکر لینے گیا وہ اس انداز سے گیا جیسے وہ چند ایک صحرائی قزاقوں کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہو۔ جابان نے کہا، جو بھی گیا وہ دشمن کو حقیر اور کمزور جان کر گیا۔ ہماری آنکھیں پہلی شکست میں ہی کھل جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ سب سے پہلی سوچ تو مجھے یہ پریشان کر رہی ہے، جازویہ نے کہا، کہ کسرا اردشیر بیمار پڑا ہے۔ میں جانتا ہوں اسے پہلی 2 شکستوں کے صدمے نے بستر پر ڈال دیا ہے، ایک اور شکست کی خبر اسے لے ڈوبے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شکست کی خبر پہنچانے والے کو وہ قتل ہی کرا دے۔ لیکن جازویہ، جابان نے کہا، ہم کسرا کی خوشنودی کے لیے نہیں لڑ رہے، ہمیں زرتشت کی عظمت اور آن کی خاطر لڑنا ہے۔
मैं तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ जाबान, जाज़विया ने कहा। तुम देख रहे हो कि किसरा ने हमें जो हुक्म दिया था वो बेमकसद हो चुका है। मैं मदाइन चला जाता हूँ, किसरा से नया हुक्म लूंगा। मैं उसके साथ कुछ और भी बातें करना चाहता हूँ। उसे भी ये कहने की आदत हो गई है कि जाओ और मुसलमानों को कुचल डालो। उसे अभी तक किसी ने नहीं बताया कि जंगी ताकत सिर्फ हमारे पास नहीं